Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس طرح ہمارے ہمارے ماحول میں زنا بے حد عام ہو گیا ہے اور شادی بے حد مشکل، اور شادی کو لے کر جو اس کی رسومات ہوتی ہیں جیسا کہ جگارا ہو گیا، جگراتا ہو گیا، مایو ہو گیا، مہندی ہو گئی، پھر یہ آنا، پھر وہ جانا، پھر اس طرح پھر باراتی، پھر اور جو جہیز سسٹم ہے، یہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ایک نیک کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے اپنی ایک شادی کو لے کر جو میری ایک کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میں 2013 میں خانپور کٹورا جو ضلع رحیمیہ خان کے اندر موجود ہے، وہاں ایک بہت بڑے مرکز میں پڑھا کرتا تھا۔ ہم نے الحمدللہ وہاں پہ 6 سال کا عرصہ گزارا، اور اس 6 سال کے عرصے میں ہم نے علوم اسلامیہ کا مکمل کمپلیٹ کورس کیا اور دین کی سمجھ بوجھ اور تفقہ فی الدین حاصل کیا۔ اب میں اپنی امی کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میری شادی کریں، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے شادی کرنی ہے۔ اور ایک واقعتاً ایک عالم دین جو انسان ہوتا ہے اور ایک اسلامک اسکالر جو ہوتا ہے، اس کو شادی کے بغیر زندگی جو اس کی ہوتی ہے وہ ادھوری ہوتی ہے، اور لوگوں کی جو تانے اور تان و تشنی ہوتے ہیں اور لوگوں کی گندی باتیں اور گندی سوچ ہوتی ہے وہ تو اسی کو مار دیتی ہے۔ اب میری سچویشن یہ تھی کہ میں 2013 میں خانپور کٹورا سے فارغ ہوا۔ جب 2013 سے فارغ ہوا، میں آیا اپنے شہر احمد پور شرقیہ میں، جو نوابوں کا شہر ہے، ہماری یہی رہائش ہے، اور یہیں پہ ہم پلے بڑے ہوئے، ہمارا پورے کا پورا خاندان احمد پور شرقیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر کچھ یوں ہوا کہ ہمارے شہر میں ایک مدرسہ ہے، جامعہ عمر بن عبدالعزیز، جس کے مدیر ہیں قاری یعقوب شیخ صاحب، جو رابطہ علماء و مشائخ کمیٹی کے ناظم ہیں اور چیئرمین ہیں، اور اس مدرسے کے جو نائب مدیر ہیں بظر اللہ خان صاحب ہیں۔ تو کچھ موڑ پہ یہ مدرسہ بھی نیا نیا بنا تھا، اور ہمارے ابو کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالا ہے، وہ عالم دین کا کورس کر رہے ہیں، وہ عالم دین بن کے وہاں سے جب آئیں گے واپس تو اس مدرسے میں پڑھائیں گے، لوگوں کو دین پڑھائیں گے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے، اور دین کے نشر و اشاعت میں اپنا ٹائم وقف کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ابو نے ہمیں دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہم نے اپنے ابو کی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے مدرسے سے چلے گئے۔ پھر جب 2010 ہوا، یعنی کہ 2008 میں مدرسے میں گئے، 2013 میں فارغ ہوئے، 2010 جب سٹارٹ ہوا تو اس کے سٹارٹنگ میں ہی ہمارے ابو آخر میں، سٹارٹنگ میں نہیں، آخر میں ہمارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، 10واں مہینہ 2010۔ اب یہ بہت ہی بڑا ایک سانحہ تھا ہمارے لیے کہ ہمارے جو والد محترم ہیں، اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ افسوس ہوا بہت زیادہ، ہم 2 مہینے تک مدرسے نہیں گئے تھے۔ مدرسے کے جو محتمم تھے، خانپور مدرسے کا نام جس کا بہت اس میں گرامی ہے، جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور، ان کے جو مدیر تھے، ان کے مدیر کا نام ہے قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ۔ وہ بھی ہمارے ابو کی ڈیتھ کے 2 سال بعد جب ہم فارغ ہوئے تھے تب وہ فوت ہو گئے 2013 میں ہی۔ تو اس سے 1 سال پہلے ہمارے ابو کی وفات کے 1 سال بعد ہمارے دادا ابو بھی فوت ہو گئے تھے۔ ہم اس مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے، تو امی نے بولا کہ بھائی بیٹا بات یہ ہے کہ آپ نے اب جا کے کمانا ہے، گھر کا خرچ چلانا ہے۔ تو گھر کا خرچ چلانے کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن مجھے شادی بھی کرنی تھی اور آگے حفظ بھی کرنا تھا۔ یہ میری بچپن کی خواہش تھی، جو میں نے اپنے ہائی اسکول میں جب پڑھنے کے لیے گیا تھا، 6ویں کلاس میں، جب میں نے سب سے پہلے عربی کی تعلیم حاصل کی تھی، تب عربی پڑھا کرتے تھے، اور عربی کا ایک باقاعدہ پیریڈ ہوتا تھا، اور عربی کا پیریڈ ہمیں پڑھاتے تھے سر اعظم صاحب، عبد الرحمن اعظم ان کا مکمل نام تھا سر کا۔ تو ہم سر اعظم صاحب بلاتے تھے، وہ ابھی بھی زندہ حیات ہیں۔ جو اسکول کے ہمارے انچارج تھے کلاس کے 6ویں سے لے کر 8ویں تک، وہ ہمارے ظفر حسین حیدری صاحب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ
نے उनको भी अपने पास बुला लिया है, वो भी अब हमारे यहाँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो हमने 8वीं तक उस उस्ताद के पास पढ़ा था। तो 8वीं में से हम कानपुर चले गए, कानपुर से फिर हम 2013 में फ्री होकर आए थे। तो जब 2013 में फ़राग़त के बाद मैंने अम्मी को बोला कि मुझे हिफ्ज़ करना है। अब हिफ्ज़ की ख़्वाहिश मेरी तब की थी जब मैं 6वीं में पहली बार अरबी पढ़ी थी। तो हमारे जो उस्ताद थे ना सर आज़म साहब, हमें जब अरबी पढ़ाते थे, तो अरबी के कुछ अल्फ़ाज़ हमें याद हो गए थे, जैसे मिबरतुन, ठीक है ना? इस तरह के जो मिंदीलुन, ये जो अल्फ़ाज़ हैं, तो ये बड़े उस वक़्त के मुझे याद हैं। तो हमें मिबरातुन पढ़ना नहीं आता था। मिबरातुन का मतलब ग़ालिबन ये होता है कि रेज़र या शार्पनर, ये मिबरातुन का मतलब होता है। अभी ग़ालिबन मुझे याद नहीं है, अब करेक्ट कमेंट बॉक्स में आके अब लाज़मी बता दीजिएगा कि क्या लफ्ज़ बनता है इसका। लेकिन उस उस्ताद की दिलजोई और दिलजमी ने और उनकी मेहनतों ने मेरे दिल के अंदर इतनी अरबी की मोहब्बत पैदा कर दी कि मेरे दिल में अरबी के लिए इतना प्यार, लगाव और कुरान से मोहब्बत ऐसी हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक तो आलिम दीन भी बना दिया और आलिम दीन बनने के साथ-साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हाफ़िज़ भी बनाया और क़ारी भी बना दिया। अब जब मैं अम्मी के कहने के मुताबिक उस उच्च मोड़ वाले मदरसे में गया था जिसके मोहतमिम क़ारी यकूब शेख साहब हैं और उस इदारे का नाम जामिया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, वहाँ पर गया पढ़ाने के लिए। मैंने जाके क़ारी यकूब शेख साहब से मुलाकात की और उनको बोला कि उस्ताद जी मुझे यहाँ पे पढ़ाना है। उन्होंने तो पहले मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के साथ उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप ज़हीन हैं, आप फ़तीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने मुझे एक मलका अता किया है कि जो चीज़ मैं जल्दी याद करता हूँ या पढ़ता हूँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से याद हो जाती है। मसाइल भी और जो पिछले वाक़यात होते हैं वो भी, पिछली ज़िंदगी की हर एक चीज़, मतलब बचपन में मैं जब 3-4 साल का था मुझे अभी तक वो बातें याद हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना एहसान और करम किया है मेरे पे कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़हानत अता की है। अब मेरे से भी ज़हीन लड़के मौजूद थे जब हम खानपुर पढ़ा करते थे, उसका नाम अब्दुर्रहमान था, समुंदरी का था वो, तांदलिया वाला का। तो इस इलाके का रहने वाला अब्दुर्रहमान था, वो मुझसे ज़्यादा थोड़ा ज़हीन था, पर मुझसे ज़्यादा था। तब उससे ज़्यादा ज़हीन मदरसे में एक और लड़का था, अबू बकर, जो कलर वाली का था, वो हमारा सीनियर था। जब अबू बकर ने पूरे इदारे में हमेशा पहली पोज़ीशन लेनी होती थी, तब उसके टक्कर का अब्दुर्रहमान आया था, जो मेरा क्लास फ़ेलो था, तंदनिया वाला का। अब उस अब्दुर्रहमान ने भी मुकम्मल तौर पे मेहनत की और उसकी टक्कर के मुताबिक पूरे इदारे में मरकज़ खानपुर के अंदर उसने पहली पोज़ीशन हासिल की। अब पहली पोज़ीशन अब्दुर्रहमान की भी होती थी, अबू बकर की भी, दोनों की आती थी। तो इनके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लास के अंदर, एक क्लास के साथियों में, क्लास के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं कभी तीसरी पोज़ीशन पे, कभी दूसरी पोज़ीशन पे आ रहा होता था और जिस साल हम फारिग हुए थे, उस साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तीसरी पोज़ीशन से नवाज़ा था। पहली पोज़ीशन अब्दुर्रहमान की थी, दूसरी का मुझे याद नहीं है, इमरान यूसुफ की थी या किसकी थी, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो इमरान यूसुफ भाई हैं, वो वही मदरसे में पढ़ा रहे हैं, अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे क्लास फ़ेलो हैं, वो भी उसी इदारे में पढ़ा रहे हैं, खानपुर मरकज़ के अंदर ही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तीसरी पोज़ीशन दी। तो कारी याकूब शेख साहब ने बोला कि बेटा नुमान, बात ये है कि आप इतने माशाल्लाह ज़हीन हैं, तो आप क्यों नहीं हिफ्ज़ कर लेते? मैंने उनको बोला कि मेरे हिफ्ज़ करने का शौक है, मैं चाहता हूँ मैं हिफ्ज़ करूँ। हमारे एक उस्ताद थे उमर फारूक साहब कलरवाली के, जिन्होंने हमें बुलूग मराम भी पढ़ाई थी, कुरान करीम के आधे से ज़्यादा सिपारों का तर्जुमा भी पढ़ाया था और उन्होंने हमें अल वजीज़ भी पढ़ाई थी। इस तरह बहुत सी किताब उन्होंने पढ़ाई थी, तो फ़राग़त के टाइम उन्होंने मेरे से पूछा था कि नुमान फ़ारिग होके क्या करोगे? मैंने बोला उस्ताद जी मैंने हिफ्ज़ भी करना है, साथ में तजवीज़ पढ़नी है। अब मुझसे तजवीद बोला नहीं आ रहा था, पर मुझे शौक था तजवीद पढ़ने का, तो उन्होंने बोला कि नुमान तजवीज़ नहीं होता, तजवीद होती है। तो फिर कुछ अरसे के बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि नुमान फ़ारिग होने वाले हो तो क्या करोगे? मैंने कहा उस्ताद जी बात ये है कि मैंने हिफ्ज़ करना है, साथ में तजवीज़ पढ़नी है। उन्होंने बोला तजवीज़ नहीं तजवीद होता है।
اب انہوں نے میرے شوق کو بھانپا اور الحمدللہ میرے شوق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قاری یعقوب شیخ صاحب کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور کہا کہ نعمان آپ حفظ کر لو، تو حفظ کرنے کے بعد آپ اسی ادارے میں پڑھانا، میں پھر آپ کو پڑھانے کا موقع دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں بات شادی کی تھی۔ اب شادی یہ تھی کہ امی نے بھی مجھے یہ بول دیا کہ بھئی اگر آپ حفظ کر لو گے نا تو پھر میں آپ کی شادی کرا دوں گی۔ اب جو قاری یعقوب شیخ صاحب سے میری کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ بھئی آپ نے حفظ کرنا ہے، پھر اس ادارے میں پڑھانا ہے، اور یہی بات میں نے اپنی امی کو بولی۔ امی نے کو بھی میں نے کہا کہ بھی وہ استاد بولتے ہیں کہ پڑھاؤ نہیں، اب ذہین ہو تو حفظ کر لو، تو حفظ کرو گے تو بہتر ہوگا۔ تو میں نے اب حفظ کرنا ہے تو اب شادی مجھے بھی کرنی ہے۔ امی نے بولا کہ نعمان بات یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ حفظ کر لو، کمپلیٹ ہو جائے آپ کا حفظ، پھر اس کے بعد جب آپ پڑھانے لگو گے اس ادارے میں تو میں آپ کی شادی کروا دوں گی۔ اب الحمدللہ میرے ذہن میں شوق تھا شادی کا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی جو اس دلدل ہے اس سے نکالنا ہے، تو مجھے شادی کرنی تھی۔ تو میرے دوست اکثر مجھے جانتے بھی ہیں کہ میں نے الحمدللہ جامعہ عمر بن عبدالعزیز جو اچ موڑ احمد پور شرقیہ میں ادارہ ہے، وہاں پہ ہمارے استاد تھے قاری عبد الناصر صاحب، اب وہ جلال پور پیرواڑہ میں پڑھا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس میں نے حفظ سٹارٹ کیا، اور حفظ الحمدللہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا یہ بات، اس ادارے میں صرف چند لوگوں کو معلوم تھی، یا صرف مجھے معلوم تھی، یا پھر میرے سر کو معلوم ہے۔ میرے سر کو میں نے خود بتایا تھی یہ بات، تو میرے سر کو یہ بات بھی معلوم ہے۔ اب میں نے حفظ جو کیا تھا وہ 11 مہینے میں کمپلیٹ کیا تھا۔ اب الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ملکہ دیا تھا، 11 مہینے میں حفظ ہو گیا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آ گیا تھا تو ویڈیو پاز کر کے جانا پڑا، تو میں نے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے اس قرآن کو مکمل حفظ کیا، وہ بھی 11 مہینے میں۔ اب میں نے قاری یعقوب شیخ صاحب سے بولا کہ استاد جی میرا حفظ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو مجھے اب یہاں پہ پڑھانا ہے۔ اب قاری یعقوب شیخ صاحب نے بولا کہ بھی نعمان میں چاہتا ہوں کہ آپ حفظ کے ساتھ تجوید پڑھ لو۔ اب تجوید پڑھنے کے لیے میں نے سوچا کہ یار موقع تو بڑا اچھا ہے، کمال کی بات ہے۔ اب اس وقت وہاں کا جو بیچ چل رہا تھا، 1 سال اس بیچ کو ہو گئے تھے، یعنی کہ ہر 2 سال کے بعد تجوید کا داخلہ ہوتا تھا، اور اس تجوید کے داخلے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی کہ اس معاشرے میں، اس علاقے میں جہاں تجوید کا شعبہ کہیں نہیں تھا، خانپور میں بھی نہیں تھا، بہاولپور میں بھی نہیں تھا، اچ میں بھی نہیں تھا، آس پاس کہیں بھی نہیں تھا، تو قاری یعقوب شیخ صاحب نے احمد پور شرقیہ میں اپنے ادارے میں جب تجوید کا شعبہ لانچ کیا تو اس کا پہلا بیچ ابھی تیار تھا، تو وہاں کے جو ہمارے اساتذہ کرام تھے وہ تھے عبدالاحد صاحب جو قاری عبد الناصر صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، اور محسن عزیزی صاحب جو عبدالسلام عزیزی صاحب سے پڑھ کے آئے تھے، تو وہ ہمیں مشق کرایا کرتے تھے، وہ مشاق تھے، اور ہمیں جو تھیوریز کتابیں تھیں پڑھایا کرتے تھے وہ عبدالاحد صاحب تھے۔ اب لڑکوں نے 1 سال کمپلیٹ کر لیا تھا، ان کا دوسرا سال لگا ہوا تھا، تو قاری شیخ صاحب نے بولا کہ آپ کے پاس 3 مہینے کا وقت ہے، آپ نے کتابیں کمپلیٹ لکھنی بھی ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے اس ہوسٹ اینڈ دوست دی نواب نعمان جان عباسی نے الحمدللہ 3 مہینے کے عرصے سے پہلے مقدمۃ الجزری اور تحبیر التجوید، اس کے علاوہ 3 کتابیں اور تھیں جیسے سیرت محسن اعظم تھی، یہ کمپلیٹ کر لی، ایک ایک لفظ بلفظ یاد کر لی ہم نے، چیزیں ہر ایک چیز جب یاد کر لی، لکھ کے بھی استاد کو چیک کرا دیا۔ قاری یعقوب شیخ صاحب بھی حیران ہوئے کہ بھی نعمان آپ نے تو 3 مہینے سے بھی پہلے ہی یہ کام کمپلیٹ کر دیا۔ تو انہوں نے مجھے شاباشی دی، بہت سی دعائیں بھی دی۔ تو الحمدللہ جو پھر لہجہ اور مشق کرنے والا ہوتا تھا سلسلہ وہ سٹارٹ ہوا، تو اس کے اندر میرا فائدہ اور بہترین یہ ہوا کہ میرا جو تلفظ تھا نا، میرے لفظ کی ادائیگی تھی وہ الحمدللہ اچھی ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے ساتھ میرا شوق تھا نا، اس شوق کو دیکھو 2006 میں ہم 6ویں میں پڑھا کرتے تھے، اس شوق کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے عالم بھی بنایا، قاری بھی بنا دیا، اور حافظ بھی بنا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب میرا تجوید کمپلیٹ ہوا، 2 سال کے اندر الحمدللہ میرا حفظ اور تجوید مکمل ہو گیا، یعنی کہ
11 مہینے میں حفظ اور باقی کا جو سال تھا 1 سال اس کے اندر میرا تجوید ہو گیا۔ اب لاہور کے اندر ایک دورہ سٹارٹ ہوا، دورہ تدریب الدعات۔ میرے بہت سے کلاس فیلو جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، کراچی سے لے کر کشمیر تک، مکران سے لے کر ادھر خیبر پختونخوا تک، سارے کے سارے پاکستان میں میرے جو کلاس فیلوز ہیں وہ اس دورے کی بدولت ہیں، اور اس جماعت کے جتنے بھی بڑے بڑے مسئولین ہیں، کو آرڈینیٹرز ہیں، اور جو ضلعی لیول پہ ہیں، وہ سارے کے سارے الحمدللہ میرے کلاس فیلو تھے اور ہیں بھی۔ سب کے پاس میرا اچھا ایک تعلق بھی ہے، سب کے ساتھ میرا پیار محبت والا ایک رویہ بھی ہے۔ تو بعد میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کہاں بات حفظ اور تجوید پڑھنے کے شوق کی تھی، کہاں پر میری شادی کا شوق بنا، پھر قاری یعقوب شیخ صاحب نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ اب 2013 میں ہم فارغ ہوئے۔ اب 13 14 اور یعنی کہ 13 میں فارغ ہوئے، 14 اور 15 کے اندر میری تجوید اور حفظ کمپلیٹ ہوا، اور 15 کے اینڈ میں چلا گیا لاہور۔ اب لاہور میں جا کے ہم نے تجوید کہتا ہوں وہ دورہ تدریب دعات کیا۔ وہاں پر ہمارے پاس اس جماعت کے 42 علماء کرام نے پڑھایا۔ اب 42 علماء کرام ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہر ایک کا لیکچر ہو رہا ہے، اور اسی لیکچر کے اندر حافظ سعید صاحب ہمیں ٹرانسلیشن پڑھا رہے ہیں، اجاز احمد تنویر صاحب ہمیں ٹرانسلیشن پڑھا رہے ہیں، اور احسان اللہ شہباز صاحب ہمیں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بخاری شریف پڑھنے کا جو دوسری بات جو میں نے بخاری شریف پڑھی تھی وہ احسان اللہ شہباز صاحب کے پاس پڑھی۔ تو وہاں پر 1 سال کا ہم نے الحمدللہ وہ تخصص کا جو دورہ تھا وہ کمپلیٹ کیا۔ اللہ رب العالمین نے عزتوں سے نوازا، یہ میں اس لائق نہیں تھا، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس قابل بنایا کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے دورے میں جتنی بھی گرلز اینڈ بوائز تھے نا، سب کے اندر مجھے پہلی پوزیشن عطا کر دی۔ اب یہ رب کا بڑا احسان تھا، بڑا کرم تھا میرے پہ، جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یا اللہ میں نے جب بھی مانگا تو نے عطا کر دیا، میں نے جو مانگا تو نے عطا کر دیا، پر مجھے شادی کرنی ہے۔ تو وہاں پر میں نے احسان اللہ شہباز صاحب کو بولا ایک لڑکی کے بارے میں کہ مجھے فلاں لڑکی کے بارے میں علم ہوا ہے، آپ اس کے والدین سے بات کریں۔ تو احسان اللہ شہباز صاحب نے بھی بات کی، میری شادی کی، بہت زیادہ بات چیت چلتی پر شادی میری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ امی نے بولا کہ میں لاہور میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ وہاں لڑکی والوں کی شرط یہ تھی کہ بھی جو نعمان جان صاحب ہیں یہ ہمارے پاس لاہور میں ہی رہے، ہم اس کو مسجد بھی دیں گے اور مسجد میں اس کی ڈیوٹی بھی لگوا کے دیں گے، کوارٹر بھی ساتھ دیں گے، پر ہماری بیٹی یہاں لاہور میں رہے گی، اتنے دور دراز کے علاقے میں نہیں جائے گی۔ تو میں نے تو یہ بات قبول کری، پر امی کو بات قبولی، پر میری شادی نہیں ہوئی۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گیا اپنے احمد پور شرقیہ کے اندر پڑھانے کے لیے لگ گیا۔ اب جب میں احمد پور شرقیہ میں پڑھا رہا ہوں اور میری اس وقت تنخواہ 9,000 لگی تھی، اسٹارٹنگ تنخواہ میری فرسٹ ٹائم جو 9,000 لگی تھی، جو کل وقتی تھی، جز وقتی تو میں نے کانپور میں بھی پڑھایا تھا، کہ جب میں 6ویں سال میں پڑھ رہا تھا، اس وقت مسلم شریف کی سال ہوتا تھا، پڑھتے تھے، مسلم پڑھتے تھے، ابو داؤد اور ترمذی بھی پڑھتے تھے۔ تو اس وقت یعنی کہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا، یعنی کہ مدرسے کے اندر میں جب 2 سال آخری رہ گئے تھے، لاسٹ والے 2 سال اس میں نے امام الخطابت بھی کروائی 7 سال۔ پھر جب میں لاہور اپنے ادارے میں حفظ اور تجوید کر رہا تھا احمد پور شرقیہ میں، تب بھی میں ایک مسجد تھی قاری یعقوب شیخ صاحب کے گھر والی مسجد، جہاں پہ خواتین کا مدرسہ بھی تھا، وہاں بھی میں نے 7 سال نمازیں بھی پڑھاتا تھا وہاں پہ جا کے، وہاں پہ امام الخطابت بھی کر رہا تھا، یعنی کہ یہ سارا سلسلہ میری امام الخطابت کا جاری تھا تب کا۔ پھر میں لاہور میں گیا، لاہور میں بھی میں امام خطابت کر رہا تھا باغبان پورہ میں۔ پھر جب 1 سال کمپلیٹ ہوا، میں جب احمد پور شرقیہ میں آیا تو میرے قاری یعقوب شیخ صاحب نے بولا کہ نعمان بات یہ ہے کہ آپ مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو۔ اب مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، مجھے شادی بھی کرنی تھی، میرے ذہن میں خمار تھا، پر بات یہ ہوئی کہ میں نے جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے وہ عبدالرشید تونسوی صاحب تھے، تونسا شریف کے، تو انہوں نے ہمیں تیسری مرتبہ میں نے ان کے پاس بخاری شریف پڑھی تو انہوں نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی تھی۔ وہاں میں نے آخری سال میں ایڈمیشن لیا تھا، اس کا مقصد ایڈمیشن لینے کا یہ تھا کہ میں اس کے ادارے کی سند کی بیس پہ مدینہ یونیورسٹی میں، ریاض میں، جدہ میں یا طائف میں اور ادھر جتنے بھی ادارے ہیں سعودیہ عربیہ میں مملکت کے تحت،
تو وہاں میں ایڈمیشن لوں اور وہاں 4 سال دورِ حدیث کر کے آؤں اور پھر اپنے آگے شہر میں پڑھاؤں اور شادی کروں۔ تو یہ میرا شوق تھا، میں وہاں پر گیا پڑھنے کے لیے 1 سال پڑھا، پر میرے نصیب میں وہاں پر بھی آ ایڈمیشن تو لے لیا، لیکن میرے نصیب میں اس سند کی بیس پہ مدینہ میں داخلہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ کے ہوسٹ اینڈ دوست جی نواب نعمان جان عباسی اللہ رب العالمین نے اتنی عزتیں دی، تو اس ادارے میں پہلی پوزیشن حاصل کی میں نے الحمدللہ۔ اور آج بھی میرے جتنے بھی کلاس فیلو ہیں اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو اس وقت الجنت سٹی میں موجود تھا، اور اب تو شفٹ ہو گیا وہ ادھر کون سا اسٹاپ ہے، مجھے اسٹاپ کا یاد نہیں ہے، سندر اڈا، ہاں سندر اڈا جو لاہور میں ہے، ٹوکر نیاز بیگ سے پہلے آتا ہے سندر اڈا میں، وہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ تو پہلے یہ الجنت سٹی میں تھا جو بی بی جان اسٹاپ کے پاس آتا ہے، تو یہاں پہ موجود تھا یہ ادارہ۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے نصیب میں وہاں کا داخلہ نہیں لکھا تھا، تو میں وہاں پہ نہیں جا سکا، پر عزتیں مجھے الحمدللہ اللہ نے بہت دی، اور اللہ کی کرم نوازی ہے، میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس قابل بنایا اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کی۔ پھر میں ادھر اس دار میں پڑھا رہا ہوں، میری تنخواہ 9,000 لگی جب میں واپس آیا، تو جب میری تنخواہ 9,000 لگی تو میرے کو بولا کہ اب تو میری تنخواہ بھی لگ گئی ہے، میں پڑھا بھی رہا ہوں، میرا سسٹم اچھا ہو گیا، پر میری شادی کرو۔ امی نے کہا کہ نہیں 1 سال گزر جائے پھر میں شادی کروں۔ اب 1 سال گزر گیا، شادی نہیں ہوئی، پھر وہ میں نے ادارہ ہی چھوڑ دیا، میں نے کہا میں نے پڑھانا ہی نہیں ہے۔ پھر میں لاہور چلا گیا، ادھر جا کے دارالندرس کے اندر میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا، اور وہاں پر میری تنخواہ لگی 15,000 روپے۔ اب 9,000 سے میری تنخواہ ہوگی 15,000 روپے۔ تو امی کو بولا کہ میری شادی کرا دو، امی نے کہا نہیں 1 سال رک کے پھر شادی کراؤں گی۔ اب وہاں سے میں باغی ہوا، پھر میں وہاں سے باغی ہو کے جنگ میں چلا گیا۔ اب جنگ میں جہاں پر گیا میری تنخواہ وہاں پہ لگی 18,000 روپے۔ اب 18,000 میری تنخواہ تھی، میں نے امی کو بولا کہ یہاں پہ رہائش اچھی ہے، مسجد اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، کھانا پینا اچھا ہے، میں وہاں پہ 2 سال امامت خطابت کرائی تھی۔ تو میں نے امی کو بولا کہ میری شادی کرا دو، امی نے کہا نہیں نعمان ابھی 1 سال رک جاؤ۔ تو پھر میں وہاں پہ 2 سال رکا، میرا یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا مینٹلی طور پہ ٹارچرڈ ہو رہا تھا، تو شادی نہیں ہو رہی، ٹارچرڈ ہو رہا ہوں، تو پھر میں یہاں سے بھی چھوڑ کے چلا گیا، میں نے کہا نہیں میں نے یہاں پہ کام نہیں کرنا، میں نے اپنا کام اسٹارٹ کرنا ہے۔ تب میری فرینڈ شپ ہو گئی تھی سندھ کے ایک نوجوان سے جس کا نام محسن ہے، اس کے ساتھ وہ ارائیں فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک لمبی کہانی ہے وہ کیسی دوستی ہوئی کس طرح ہوئی۔ تو میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے گیا، تو پھر اس کے ساتھ جو تھا ہماری آپس میں مزاج میچ نہیں ہوئے، میں یہ کہوں گا دوستی تو اچھی تھی پر مزاج نہیں میچ ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سندھ کے اندر بلاٹی شہر میں مجھے امامت کی خطابت عطا کر دی۔ تو جب امامت کی خطابت اللہ رب العالمین نے دی تو اللہ الحمدللہ وہاں پہ میں 6 سال رہا، میری شادی بھی وہاں پر ہو گئی۔ تو شادی جب میری وہاں پر ہوئی تو شادی کس طرح ہوئی میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، جو مین بات ہے میری شادی ایسے ہو گئی کہ میں نے امی کو بولا کہ اب یہاں پر میں اچھے سے کام کر رہا ہوں، میری تنخواہ جو ہے وہ اچھی ہے، لیکن وہاں پر میری تنخواہ 15,000 تھی۔ تو امی کو بولا میری تنخواہ بھی اچھی ہے، سب کچھ سسٹم زبردست ہے، میری شادی کر دو، پر امی نے کہا نہیں ابھی کچھ عرصہ رک جاؤ۔ پر وہاں پر میرا ایک دوست بنا، میرا جگری یار بنا، جو میری روح بن گیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہو تو میرا جسم ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ایک زندہ لاش کی طرح ہوں، اور زندہ لاش کیسے کہ میں اب میری روح جیسے نکل گئی ہے، اور میری روح نے اپنے ہی جسم کا ایک جنازہ اٹھا کے ادھر ادھر گھوم رہی ہے، بھٹک رہی ہے، میں ایسے ہی ہو جاتا ہوں جب اس کو نہیں ملتا، وہ ہے میرے سر۔ تو وہاں پر مجھے میرے سر ملے، فرسٹ ٹائم جب ہم ملے تو ہمارے درمیان بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے باتیں کی، نمبر ایکسچینج ہوا، نام کا پوچھا، پھر ذات برادری پہ بات ہوئی، پھر اس طرح ہماری فرینڈ شپ یعنی کہ ہمارا صرف ہیلو ہائی سے ہماری تعلق بنا، تعلق سے ہمارا پھر فرینڈ شپ زون آیا، فرینڈ شپ زون سے پھر ہمارا کلوز فرینڈ زون ہوا، کلوز فرینڈ زون سے میں نے اپنے دوست کو بادشاہ بنا کے رکھا، کہ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اپنے دوست کو بادشاہ بنا کے رکھو، میں ہمیشہ اس کی غلامی کرتا تھا اور اس کو بادشاہ بنا کے رکھا، اس کے دکھ سکھ میں، اس کے اسر یسر میں، اس کی زمینوں پہ آنا جانا، اس کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ میں چائے نہیں پیتا اسی کے ساتھ میں نے چائے پینا سٹارٹ کر لی، میں اپنے کندھے پہ رومال جو ہوتا ہے ٹوال وہ نہیں رکھتا تھا، وہ میں نے رکھنا سٹارٹ کر دیا،
اور मैंने उसकी तरह मूँछों की कटिंग करना शुरू कर दी, उसकी तरह बोलना, चलना, हर चीज़ उसकी तरह स्टार्ट कर दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम दोनों की इस दोस्ती, प्यार, मोहब्बत को इतना कबूल किया अपनी बारगाह में, और इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाज़िश की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी के साथ मेरी रिश्तेदारी करा दी। अब वो मेरा दोस्त आज रिश्ता तलाश कर रहा था। अब वो मेरा दोस्त आज रिश्ता तलाश करे और कहे कि नुमान किस लड़की से शादी करनी है, ये लड़की है, फलां लड़की है, ये देखो तस्वीर। मैं तस्वीर नहीं देखता, मैं कहता था सर जी बात ये है कि मैंने पहले अम्मी की पसंद की शादी करनी थी लड़की से जो अम्मी पसंद करती। अब आपकी पसंद की लड़की से मैं शादी करूंगा जो आपको और आपकी वाइफ, में उनको भाभी बुलाता था तब, मैंने कहा उनको जो भी पसंद होगी लड़की, आपको जो लड़की पसंद होगी मैं उससे शादी कर लूंगा। अब उन्होंने 2 साल रिश्ता देखा। अब रिश्ता देखने के बाद सिंध के जो लोग थे वो कहते थे कि ये बंदा पंजाब भावलपुर का है, कहीं धोखा दे के भाग ना जाए। तो आप इस हम ये शर्त रखते हैं कि आप इससे बात करो कि ये हमारे पास रहे। हमारे पास क्या रहे, ये सिंध में पक्का-पक्का रहे। अब उसने बोला नहीं, लड़का सिंध में नहीं रहेगा, ये यहाँ का जमाई, घर जमाई नहीं बनेगा, ये लड़की लेके अपने शहर में जाएगा। तो फिर बात यहाँ तक पहुँची, मेरी शादी हो गई उसी की भांजी के साथ। अब उसने कहा कि नुमान मैंने अपनी भांजी का भी रिश्ता देखना है। अब मेरी बहन जो है वो भी मेरी भांजी का, अपनी बेटी का रिश्ता देख रही है, और मैं भी तेरा रिश्ता देख रहा हूँ। अगर तू बुरा ना माने, तुझे अच्छा लगे तो अपनी अम्मी को बुलवा ले। तो मेरी अम्मी आई, वहाँ पे मैंने अम्मी को बुलाया। तो अम्मी ने रिश्ता देखा, लड़की पसंद आई तो 2 दिन के अंदर मेरा निकाह रख दिया गया। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने लड़का तो पहले से देखा हुआ है, हमें लड़के में कोई ऐब, कोई ऐसी-वैसी बात नज़र नहीं आई, जो ये नशा पता करता हो, बीड़ी खाता हो, पान गुटखा सफ़ीना इस्तेमाल करता हो, सिगरेट नोशी करता हो, फ़ुज़ूल गुफ्तगू करता हो, फ़ुज़ूल इसकी कहती हो, कुछ भी नहीं है। तो मेरे सर ने मेरी जो थी वो गारंटी दी, लड़का अच्छा रहेगा, और लड़का एक अच्छा है, ज़िम्मेदार है और निभा करने वाला है। अब साफ ज़ाहिर है उन्होंने अपनी बहन से बात की, फिर मेरी जो होने वाली सास थी उन्होंने मेरे से मुलाकात भी की। फिर अम्मी को बुलाया गया, फिर अम्मी ने आके लड़की को देखा, अम्मी ने पसंद किया। 2 दिन के अंदर ऐसे निकाह हुआ कि मेरी सास ने बोला कि 2 दिन है, 2 दिन के अंदर निकाह करो, लड़की को यहाँ से रवाना करो। अब ये बात आ गई ज़हन में कि भई 2 दिन में निकाह कैसे होगा? मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने मोटरसाइकिल लेने के लिए ना 80,000 जमा किया हुआ था। तो उसी 80,000 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेन की बुकिंग भी की, अपने कपड़े खरीदे, बीवी के कपड़े खरीदे, अपनी अम्मी के, बहनों के, अपने सर के, भाइयों के कपड़े खरीदे। और उसी से यानी कि जो थोड़े बहुत पैसे बच गए थे वलीमा कर लिया, कुछ वलीमे के पैसे अम्मी ने मिला लिए थे, कुछ सलमान मेरे भाई ने मिला लिए थे। तो मेरी शादी में मेरा मामू, मेरी मामी, जो बड़ा मामू बिलाल है, और उनकी वाइफ, मेरी अम्मी और मेरा भाई जो सलमान है वो आए थे। और बाकी जो मेरे निकाह के अंदर मेरे वालिद की जगह पे जो मेरी सरपरस्ती की थी वो मेरे सर ने की थी, जो मेरी वाइफ के मामू लगते हैं। तो लोग बहुत कहते हैं कि ये आपके मामा सौरा हैं, नुमान आपका दामाद है। वो भी कहते हैं नुमान आपका दामाद है। मैं कहता नहीं, आप मेरे दामाद नहीं, आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, और मेरे लिए मेरे बादशाह हो। आपने मेरे निकाह में मेरे वालिद की जगह पे मेरी सरपरस्ती की है, तो एक लिहाज से आप मेरे बाप भी हो गए। और मेरे वालिद का जो फ़र्ज़ था अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाश करना, वो भी आपने निभाया है, तो इसलिए आप मेरे अब्बू की तरह हैं, तो मैं आपकी इज़्ज़त वैसे करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई। शादी के 1.5 साल, 2 साल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक प्यारी-सी बेटी दी। अब इतनी प्यारी-सी बेटी कि जिस तरह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वालिदा मोहतरमा थी, इमरान की जो बीवी थी, उन्होंने नज़र मानी थी कि भई अगर मुझे अल्लाह ने बेटा दिया तो मैं उसको दीन के रास्ते में वक़्फ़ कर दूँगी। तो बेटे की बजाय बेटी पैदा हो गई, तो उन्होंने रब से शिकायत की कि या अल्लाह, मैंने तो बेटा माँगा था, ये बेटी पैदा हो गई है। इन्नी नज़रतु लका, कि मैंने तेरे से नज़र मानी थी या अल्लाह कि मुझे बेटा चाहिए, तो ये तो लड़की है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि ये जो हमने बेटी दी है, इसकी जो खूबियाँ हैं उस बेटे में भी ना होती। तो जो मैं हमेशा से दुआ करता था, या अल्लाह मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी इंटेलिजेंट, प्यारी और खूबसूरत बेटी दी है, बेऐब बेटी दी है। मैं चाहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे,
اور اللہ رب العالمین میری بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ رب العالمین میرے سر کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جو بھی مائیں ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کے پریشان ہے، اللہ رب العالمین سب ماؤں کی دعاؤں کو قبول کرے اور ہر ایک بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ان کو اچھا شوہر ملے۔ تو میرے خاندان میں اور میری بیوی کے کہیں نہ کہ میرے سسرالی خاندان میں سب نے ہماری شادی کو پسند کیا، سب تعریف بھی کرتے ہیں کہ نعمان اور نعمان کی بیوی کی جوڑی اچھی ہے۔ اب یہ دعائیں ہیں میری ماں کی اور یہ صلہ ہے اللہ رب العالمین نے کہ جو میں نے اتنی عرصے سے دعائیں مانگ رہا تھا، 2013 سے دعائیں مانگنا سٹارٹ ہوا، 2024 سے میری فروری کے مہینے میں شادی ہوئی، مطلب کہ 13 سے 23 یعنی کہ 10 سال کا عرصہ مکمل ہوا۔ میں نے اللہ رب العالمین نے ہم سے دعا کی اللہ مجھے بیوی چاہیے، اچھی چاہیے اور خوبصورت چاہیے اور ٹیلنٹڈ چاہیے، خوبیوں والی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جیسی مانگی تھی اس سے کہیں زیادہ خوبیوں والی بیوی عطا کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دے دی، بے عیب بیٹی دے دی۔ میں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے میری اتنی خوبصورت بیٹی دی ہے، ایسی بیٹی ہر کسی کو عطا کر دے۔ تو میں نے بھی اللہ رب العالمین سے کہ یہی چیز ذہن میں رکھی کہ بیٹا نہ صحیح بیٹی صحیح، پر جو بیٹی تھی وہ لئی سے ذکر کل انسا، کہ بیٹی اس بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور بیٹا ہوتا تو بیٹی کی طرح نہ ہوتا۔ بیٹی جو ہے وہ خوبیوں کی مالک ہے، اتنی ذہین اتنی انٹیلیجنٹ بیٹی ہے اللہ الحمدللہ کہ وہ ہر ایک چیز کو نوٹ کرتی ہے، ہر ایک بات۔ ابھی وہ چھوٹی سی ہے تقریباً، عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، تو مہینے بھی اس کے کچھ ہوئے ہیں، پر وہ ہر ایک چیز نوٹ کرتی ہے، ویسے رپیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ میری کہانی تھی شادی کی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ یہ تھی ایک چیز جو میرے دل کے اندر تھی کہ میرے شادی کا جو جنون تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے جنون بیان کیا ہے۔ تو اب شادی کا جنون کے اندر جو میں نے چھوٹی 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 چیزوں کا ٹچ دیا، خانپور کا بھی، احمد پور کا بھی، اور اس طرح لاہور کا بھی، ساتھ میں نے اپنا قاری یعقوب شیخ صاحب کا، عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کا، اپنے ابو کا، ساتھ میں میرے سر کا، ان کے ساتھ دوستی، یہ وہ سارے جو میں نے تھوڑا ٹچ دے کے اپنی بات کو خوبصورت بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب کو میری یہ سٹوری جو ہے یہ کام آئی ہوگی، اور آپ بھی اس چیز سے سیکھیں گے کہ اللہ کے گھر میں جو ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ مثال ہم سنتے ہیں، آپ جتنی زیادہ رب سے دعائیں کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کا مان رکھیں گے، دعاؤں کا مان رکھنے کے ساتھ آپ کو خوبصورت چیز عطا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے میری شادی بھی کی، اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹی بھی دی، اللہ رب العالمین نے مجھے ایسی بیوی دی جو میری ماں کی بھی فرما بردار ہے۔ میری ماں بھی میری بیوی سے، اپنی بہو رانی سے محبت بھی کرتی ہے۔ میری بہنیں اور میری بیوی آپس میں بھائیوں کی طرح رہتی ہیں، بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی جو بڑی بہو ہوتی ہے ماں سمان ہوتی ہے، تو میری جو بیوی ہے، میں گھر میں بڑا ہوں، تو میری بیوی میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے لیے ماں کی طرح ہے، سب کا خیال بھی رکھتی ہے، اوپر سے اب وہ خود بھی ماں بن گئی ہے۔ تو میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین جو ہے ہر کسی کو نیک اور صالح بیوی عطا کرے اور نیک اولاد عطا کرے، اور ایسی بیوی اللہ رب العالمین ہر کسی کو دے جیسے اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین میری بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اور سب سے زیادہ میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین جو ہے میرے بھائی سلمان اور میرے بھائی ذیشان کی شادی کرا دے۔ ان دونوں کی شادی ہوگی، یقین جانیے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے گھر کے اندر بھی رونقیں پیدا کر دے گا۔ جب ان کے گھر میں رونقیں پیدا ہوگی تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھلکھاریاں ایک جوائنٹ فیملی کے خاندان کے اندر کھلنا اور چہچہاہٹ شروع ہو جائے گی۔ تو پھر میں ساتھ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ میرے ماموں جمال ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نیک اولاد عطا فرمائے۔ میری خالہ ہیں، بڑی خالہ جن کو میں دودی خالہ کر کے بلاتا ہوں پیار سے، تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک سال اولاد عطا فرمائے۔ پھر میرے ایک خالہ ہے جن کو میں پیار سے آپ کی ببلی کر کے بلاتا ہوں، وہ اس لیے کہ میرے سے وہ کچھ سال ہی بڑی ہے، تو میں ان کو آپ ہی کر کے بلاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو بھی نیک صالح اور اولاد عطا فرمائے، اور جتنی بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور میں کہوں گا یا اللہ میری اور میرے سر کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھنا۔ جب سے میرے سر میری زندگی میں آئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو میرے لیے لکی بنا دی ہے۔ اللہ رب العالمین میرے سر کے جتنے بھی قرض ہیں
जो भी परेशानी है वो दूर करे, ख़त्म करे, उनकी ज़मीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मसाइल हल कर दे। अभी पीछे पता चला था कि उनके बाजू में भी दर्द है, वो अकेले काम करते हैं, दुकान भी सँभालते हैं, ज़मीन भी सँभालते हैं, साथ में वो घर को भी देखते हैं। मैं चाहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा उनको हिम्मत अता फ़रमाए कि वो अकेले जिस तरह हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, ऐसे बुढ़ापे तक मैनेज करते रहें। और मैं चाहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम दोनों का ऐसे साथ-साथ रखे, ये मेरी दुआ है। तो आप सबके लिए मैं बस इतनी जो चीज़ थी वो शादी की जो बात थी, जुनून जो मेरी शादी का था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता की कहानी आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस सब्र से काम लीजिए, जिस तरह मैंने सब्र से काम लिया और इसके बदले देखें ना, शादी के साथ-साथ मेरा हिफ्ज़ भी हो गया, तजवीद भी होगी, दौरा तखस्सुस भी हो गया, मेरा यानी कि इज़्ज़त भी बन के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुतबा भी एक दे दिया, मैं आलिम भी बन गया, कारी भी बन गया, हाफ़िज़ भी बन गया और मुफ्ती भी बन गया और निकाह ख़वां भी बन गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो चीज़ अता की है, जो इल्म अता किया है, उसको सही मानों में इस्तेमाल करने, उसको सही मानों में अमल में लाने, सही मानों में लोगों को तब्लीग करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुझे आलिम बाअमल बनाए। मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।